صحافیوں کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ مدت ملازمت سے متعلق چیف جسٹس سے منسوب بیان پر سیکرٹری نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا مدت ملازمت میں توسیع کے بارے میں آف دی ریکارڈ پوچھنے پر چیف جسٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ کئی ماہ پہلے وزیر قانون ان کے چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے اور کہا کہ حکومت چیف جسٹس کی متعین مدت 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس کے ساتھ وزیر قانون کی ملاقات میں اٹارنی جنرل اور سینئر ترین جج بھی موجود تھے۔ سیکرٹری کی جانب سے دیے گئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر قانون نے پارلیمانی کمیٹی کے کردار کا ذکر کیا اور کہا کہ تجویز ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنا دیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے وزیر قانون کو جواب دیا کہ یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امید ہے اس ضمن میں حکومت اپوزیشن کو باہر نہیں رکھے گی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل ایوان میں پیش کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے دانیال چودھری نے ایوان میں بل پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ یہ بل سینٹ میں آ گیا مگر اسے متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بل کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے ارکان کی مرضی سے بل کو کمیٹی میں بھیج دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد جلسے کے بعد تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن، پارلیمنٹ کے گیٹ سے اور اندر سے کئی رہنما گرفتار۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور گھنٹوں لاپتہ رہ کر اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے۔ گرفتاریوں پر پی ٹی آئی ایوان میں پھٹ پڑی۔ 9 ستمبر کو جمہوریت کا 9 مئی قرار دے دیا۔ حکومتی ارکان گرفتاریوں پر چپ، اسپیکر برہم۔ پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ حکومتی بینچز نے گرفتاریوں کو عمل کا رد عمل قرار دیا۔ پولیس نے پکڑے گئے لیڈرز عدالتوں میں پیش کیے۔ عدالتوں میں کارکنوں کے نعرے، پولیس سے دھکم پیل۔ پولیس نے گرفتار رہنماؤں پر مزید مقدمے درج کر لیے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اور حکومتی ارکان کی تابڑ توڑ تقاریر۔ سینٹ میں فیصل واوڈا کا گنڈا پور کو جوابی چیلنج، کہا انہیں ان کی لٹیں پکڑ کر گرائیں گے، مسٹر سے مسز بنائیں گے، ساری صورتحال کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا شخص ہے۔ ادھر بانی پی ٹی آئی کا آج سے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان، ملک گیر احتجاج کا فیصلہ۔ گزشتہ روز گرفتار کیے گئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق انہیں تھانہ سنجانی کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 2 مقدمات میں گرفتار رہنما شعیب شاہین کی ایک مقدمے میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ دیگر گرفتار رہنماؤں شیر افضل مربت، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی اور احمد چٹھا کی بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ شیر افضل مربت نے عدالت میں کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور مجسٹریٹ کو شرم آنی چاہیے، پولیس کا غیر قانونی استعمال کر کے اس کا امیج خراب کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت تھانہ سنجانی میں 4 الگ الگ دہشت گردی کے مقدمات درج، تھانہ سی ٹی ڈی اور تھانہ نون میں بھی ایک مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 9 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق نعیم حیدر پنجوتھا پستول اٹھا کر پولیس پارٹی کے پاس آئے اور کہا کہ 9 مئی بھول جاؤ گے۔ ایف آئی آر کے مطابق نعیم حیدر پنجوتھا نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اہلکاروں نے چھپ کر جان بچائی۔ مقدمات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، عمر ایوب خان، عامر مغل، شیر افضل مربت، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی، نعیم حیدر پنجوتھا اور شعیب شاہین سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ اگر تقریر میں ماں بہن بیٹی کا خیال کیا ہوتا تو وہ نہ ہوتا جو کل ہوا۔ ہماری ماں بہنوں کو کچھ بولیں گے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا سینٹ میں دھواں دار خطاب۔ بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کل تک پی ٹی آئی نیب ترامیم کے خلاف تھی، آج انہی ترامیم سے ریلیف لے لیا۔ آج کہتے ہیں فوج سے بات کرنے پر تیار نہیں اور بات کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں، اندر خانے پیر پڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور باہر بدماشیاں کرتے ہیں۔ آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ فیض حمید کے ذریعے آپ حکومت میں آئے تھے۔ پی ٹی آئی سینیٹر فلک ناز کی فیصل واوڈا سے تلخ کلامی، فلک ناز کو 2 روز کے لیے معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پیر اور منگل کی رات گھنٹوں کہاں رہے؟ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کل گنڈا پور کو
پیٹیز کھلائے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور حکومتی اداروں سے ملنے گئے تھے، جن میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی شامل ہیں۔ 8 ستمبر کے جلسے پر بات ہوئی۔ علی امین اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ بہترین ملاقات تھی، تشویش کی بات کوئی نہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ کل خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ اس پر پورے صوبے اور ملک کے عوام میں غم و غصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اراکین نے علی امین گنڈاپور سے سوال کیا کہ کل رات آپ کہاں تھے؟ علی امین نے بتایا کہ کل رات سرکاری حکام کے ساتھ معمول کی میٹنگ تھی، کسی نے زبردستی کہیں نہیں بٹھایا، جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ 8 ستمبر کے جلسے میں جو خطاب کیا اس سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ہی معافی مانگیں گے۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو یقین دہانی کرائی کہ جلسے میں آپ کے موقف کا ساتھ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ جلسوں میں اس سے بھی سخت موقف اپنایا جائے گا۔ اسمبلی فلور پر روزانہ 5 اراکین حکومت اور سرکاری حکام کے خلاف سخت موقف دیں گے۔ گرفتاریوں پر پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں احتجاج۔ اسپیکر ایاز صادق کا ایکشن، کہا کل جو کچھ ہوا اس پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ گرفتار کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان۔ آئی جی اسلام آباد کو بلا کر برہم پی ٹی آئی ارکان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ اس سے پہلے اجلاس میں پی ٹی آئی کے علی محمد خان نے کہا کہ کل اس ایوان کے ارکان پارلیمان میں پناہ ڈھونڈی جا رہی تھی، آرٹیکل 6 لگانا ہے تو کل پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے والوں پر لگائیں۔ خواجہ آصف کا علی محمد خان کو جواب، بولے جب آپ کہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں تو کل جیسا ری ایکشن تو آنا تھا۔ واقعات جلسے میں استعمال کی گئی زبان کا رد عمل ہے۔ سرکاری ٹی وی نے علی محمد خان کا خطاب کے دوران براہ راست نشریات روک دیں۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کی بھی ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاریوں کی مذمت۔ پیپلز پارٹی کے منور طالپر نے کہا کہ کیا 25 کروڑ عوام کے نمائندوں کی یہ عزت ہے؟ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کل جو کچھ ہوا اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اتوار کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو تقریر کی ہے وہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمعیت علماء اسلام کی شاہدہ اختر کی بھی مذمت۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے یہ اپنے لیڈر کو چھڑوانے جا رہے تھے اور خود بند ہو گئے، انہیں سمجھاتے تھے کہ سنبھل کر چلیں، نفرت اور انتقام کی سیاست سے پہلے بھی انہیں منع کرتے تھے، یہ بیج انہوں نے بوئے اور فصل بھی یہی کاٹیں گے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت مرکزی قیادت شریک، جمعے سے ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ۔ پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملک کے سیاسی اور جمہوری عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے ایک دن پہلے قانون بنایا گیا، جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے، کسی سوئچ سے 7 بجے جلسہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ کہ ہمارے آگے سر جھکانے والا ہی قابل قبول ہے، پاکستان کے عوام پر حملہ ہے۔ پی ٹی آئی کالے ڈالے اور کالی گاڑیاں آنے کا الزام ثابت کرے، پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی تو ایکشن ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ رات 2:30 بجے تک پارلیمنٹ کی بلڈنگ چھپنے کی جگہ نہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے کہ گنڈاپور کی بات کو ٹھیک کہا گیا۔ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا کہ مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا کہ ارکان کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر لے گئے ہوں، اگر یہ کارروائی شہباز شریف کے حکم سے نہیں ہوئی تو کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ پنجاب بھر میں 40,000 کسان کارڈز کی ترسیل کا آغاز، کاشتکار کسان کارڈ کے ذریعے 30,000 فی ایکڑ سے 1.5 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکیں گے۔ کسان کارڈ سے 5 لاکھ کاشتکار فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ زراعت سے متعلق اجلاس، فریش ایگریکلچر گریجویٹس انٹرن پروگرام منظور۔ صوبائی وزراء، پارلیمانی سیکرٹریز اور انتظامی سیکرٹریز کی ملاقات میں گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدلنے کے رجحانات نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ 4 سال نالائقوں کی حکومت رہی، 40 سالہ ترقی کو 4 سال میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم این اے رشید اکبر نوانی، ایم پی اے سعید اکبر نوانی کی ملاقات، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور پر بھی بات چیت۔
متحدہ قومی موومنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار، اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہر قانون سازی کی حمایت کا اعلان۔ اسلام آباد میں گورنر سندھ کی طرف سے MQM پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب میں فیصلہ، عشائیے میں آئینی ترمیم، ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر غور۔ شریک رہنماؤں میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، امین الحق اور خواجہ اظہار الحسن شامل تھے۔ بانی PTI کا کہنا ہے کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی۔ فیصل واوڈر سے متعلق سوال پر بولے، فیصل واوڈر کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتا ہے، ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں سب سامنے آ جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کے بیانات سے متعلق سوال پر بانی PTI بولے، علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی، وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علی امین کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ علی امین نے 9 ستمبر کے جلسے میں خواتین صحافیوں سے متعلق نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صحافیوں سے معافی مانگی تھی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ایسا لگا جیسے پارلیمنٹ ہاؤس مجرموں کی آماج گاہ ہے۔ کل پارلیمنٹ کا وقار جس طرح مجروح ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ پارلیمنٹ کی توہین پر حکومتی بینچوں کی جانب سے ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ اسی رویے کی وجہ سے حکومتی جماعتیں سکڑ چکی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اسپیکر ایاز صادق کی تعریف۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ گرفتار اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے اسپیکر ایاز صادق نے بہت اچھا کیا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نہ صرف ہر صورت میں لاہور میں جلسہ کرے گی بلکہ تحریک انصاف پورے ملک میں بھی جلسے کرے گی۔ عمر ایوب نے کہا کہ ان کے خلاف جو درخواست دی گئی ہے اس میں ایسے شخص کا نام بھی شامل ہے جو 6 ماہ پہلے وفات پا چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے ارسا ایکٹ ترمیم کو صوبائی حقوق پر حملہ اور آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترمیم مسترد کرنے کا اعلان۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، دریائے سندھ پر تعمیرات سے پہلے ہی کوٹری براج پر پانی کم ہو گیا ہے۔ سندھ میں قحط سالی ہے۔ سندھ کا ہر باشندہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانی سے محروم ہیں۔ سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ مسودہ ابھی آیا ہے جو آگے نہیں گیا۔ کوئی چیز آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگی، جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ارسا ایکٹ میں ممکنہ تبدیلی کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتوں نے 19 ستمبر کو صوبے بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ صدر آصف زرداری سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ۔ GDA سندھ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم، لیاقت علی جتوئی، سید زین شاہ اور دیگر رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ارسا ایکٹ میں ترامیم قطعی طور پر غیر آئینی، غیر قانونی اور سندھ کو بنجر کرنے کی گہری سازش ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں یوٹیلیٹی سٹورز اور PWD کی بندش کا سوال۔ وزیر صنعت رانا تنویر نے وضاحت دی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے پھر سوال کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز اور PWD کی بندش کا فیصلہ کابینہ کا تھا۔ ایوان کو یقین دہانی کرائیں کہ کابینہ بھی یہ فیصلہ واپس لے رہی ہے۔ اس پر رانا تنویر نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے میں ایک لفظ کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے جاپان کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور تجارت پر گفتگو۔ مراد علی شاہ کی جاپان کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا، سندھ میں نئے اکنامک زون قائم ہو رہے ہیں، جاپان کو عام برآمد کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپان کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی چھٹی کی وجہ سے ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور نے سماعت کی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ایک ہی طرح کا توشہ خانہ کیس ہے، ملزمان بھی وہی ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ انہیں دلچسپی ہی نہیں کہ کیس میں کیا ہے، اسپیشل جج سینٹرل 1 کا کیس ہے، 16 ستمبر کے لیے فکس کر رہے ہیں۔ بنوں میں سرکاری اراضی پر مبینہ قبضے کے کیس میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور، ان کے والد اور بھائی کے وارنٹ جاری۔
وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے معاون خصوصی برائے انسداد کرپشن مصدق عباسی نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان نے جعلی اندراج سے زمین نام کر کے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کی۔ مصدق عباسی کے مطابق جج ہمایوں دلاور ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اسپیشل جج ہمایوں دلاور، ان کے مرحوم والد، بھائی اور چچا کے خلاف FIR درج ہے۔ اسلام آباد کے خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے ہی 2023 میں بانی PTI کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی تھی۔ رحیم یار خان میں غیرت کے نام پر فائرنگ، 5 افراد قتل۔ فائرنگ کے بعد ملزمان کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کوش قبیلے کے ایک گروپ نے خواتین کے ساتھ تعلقات کے الزام میں ماچکا میں دوسرے گروپ پر فائرنگ کی۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی گروپ سے ہے۔ افغان طالبان کے افغان علاقے پلوسین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ 7 ستمبر کی صبح شروع ہوا، جو کہ 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہا۔ پاکستانی فوج کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کے بھاری نقصان کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اب تک 16 افغان طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کے 2 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے المواسی کیمپ حملے میں امریکی بم استعمال کیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ، اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات محفوظ علاقہ قرار دیے گئے المواسی کیمپ پر وحشیانہ حملہ کیا۔ بے گھر فلسطینیوں پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم برسائے۔ 40 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ طاقتور بموں کے استعمال سے شہداء کی باقیات تک پگھل گئیں۔ درجنوں خیموں میں آگ لگ گئی۔ 30 سے 50 فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے۔ 11 ماہ سے جاری حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طول کرم میں فائرنگ، 2 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں موٹر سائیکل پر ڈرون حملہ، حزب اللہ رکن شہید۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے غزہ جیسی اموات اور تباہی کہیں نہیں دیکھی، بدترین تباہی اور اموات فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل قیمت میں 4% تک کمی۔ برنٹ خام تیل $69 فی بیرل، جبکہ WTI خام تیل $67 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 76واں یوم وفات انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ دورہ پاکستان کے لیے انگلینڈ نے 17 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بین سٹوکس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ریحان احمد اور جیک لیچ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ اور پیرس پیرالمپکس میں برانز میڈل جیتنے کے بعد حیدر علی وطن واپس پہنچ گئے۔ حیدر علی کے استقبال کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر PSB کے افسران اور نیشنل پیرالمپکس کمیٹی کے عہدیداران کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ بعد میں چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے اپنے دفتر میں حیدر علی سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔